نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی دین ہے جبکہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے. اس وقت سے یہ ٹیررزم اس ملک میں امپورٹ ہوا ہے اینڈ انفارچونیٹلی کافی کوششوں کے باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے. اور اب ریسنٹلی ان دا ریسنٹ پاسٹ جو ایک پروونسز کی حکومتیں جو تھیں وہ انکانسٹیٹیوشنل حکومت تھیں بیکاز دے ہیڈ لیوڈ بیانڈ دیئر مینڈیٹڈ 90 days. تو یہ بھی جو ہے یہ بھی میرا خیال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ دس ٹو ول لینڈ ان کورٹس آف لا. اور یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق حکمرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیررزم اس کی وجہ سے ہے، یہ اپنا ماضی بالکل بھول چکے ہوئے ہیں بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے ہیں. حال از ایز لٹل بیک ایز 3-4-5 months جسٹ بفور دی الیکشن. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہے 8 فروری کو لوگوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے. انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے. اب اگر یہ لوگ ہٹ درمی پہ تنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی ہم وہ حق لیں اور ہماری جد و جہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے ہے اور یہ جاری رہے گی کسی فیئر کے بغیر. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہم نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن کو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کسی انسٹیٹیوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ ہم آج کریں گے نہ ہم فیوچر میں کریں گے. اگر کچھ انڈیویجولس کے ساتھ کچھ اختلافات تھے تو وہ ایک ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ، خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کے پی میں، تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے، ایک پازیٹیو رویہ ہے. ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. ٹکا صاحب اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی. بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوؤں اور چوروں کا ٹولہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی اور اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام عمران خان ہے اور تحریک انصاف اور پاکستان ہے. جی جناب. میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا. میں تو بیٹھتا ہوتا ہوں. نہیں تو ٹیلی ویژن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اخباروں میں اگر غلط نیریٹو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ ہم ہماری یہ سبقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیلڈ اعلانیہ جاری کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کینڈیڈ کبھی کسی نے اعلانیہ جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں. کتنا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر لیں گے میرے بھائی؟ 7 مہینے تو گزار دیے انہوں نے، اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے، نہ کوئی ان کا کوئی ریشنل ہے، کوئی اس میں ویٹ ہی نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائرس کہہ رہے تھے کہ جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. توشہ خانہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، سائفر کیس جو ہے وہ اس کو 0 کر دیا ہے سلمان صفدر صاحب نے، اور باقی جو کیسز ہیں ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کسی کیس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کو ملک کے اوپر براجمان کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. اور یہ انریول ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا، اور 2-4 مہینے کی بات ہے، ختم ہو جائے گا. ہم نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کور کمیٹی کے ممبرس کو قرآن پر حلف دیا کہ کور کمیٹی کی چیزیں باہر نہ لے کے جائے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ ممبران کو چاہیے کہ احتیاط کرے جب میں ان سے یا وہ ان سے قرآن پر حلف لے لیں تو انہیں باہر چیزیں نہیں بتانی چاہیے. کوٹ کر رہا ہوں بیرسٹر کو، کیا وہ درست ہے یا آپ درست؟
میں کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی، میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا. بیرسٹر گول درست نہیں کہہ رہے. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بیرسٹر گور کو آپ کا شاید مس کوٹ کیا ہو کسی نے، تو نہیں ہو سکتا ہے، مس کوٹ ہو سکتا ہے. میں بات کروں گا ان سے، میں بات کروں گا. میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لی گیا. دیکھیے جو کہ یہ سلو پوائزننگ کی بات ہے، یہ فیئرڈ تھا، اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پوائزننگ نہیں ہوئی، کیونکہ لیٹ می ٹیل یو، جو ڈاکٹر عاصم نے جو کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شواہد نہیں ملے. اور کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پوائزننگ کا، وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. وہ دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پوائزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ہے میرا خیال جرمنی ہے، اور ایک اور کو سر ملک. مزید کنفرمیشن اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ بلڈ سیمپلز کو باہر بھیجا جائے، یس تاکہ یقینی طور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے، کیا کیا گیا ہے. آج عمران خان نے ہریانہ جیل کے اندر اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے جیسا کو کینڈوسکوپی کرائی جائے اور ان کے ٹیسٹ کروائے جائے. جی یہ ڈاکٹر عاصم نے بھی کہا ہے، اس نے بھی کہا ہے. لیکن اگر ٹیسٹوں کی بات کی جائے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پنٹ کے اندر، اس طرح کے تو پلیٹلیٹس کے دور میں پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں یاد آتے آپ کو؟ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں آتے. ایسے بھی ہوتے رہے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں کہ پنٹ اسپتال یہ قزاق رانی کو آپ بتائیں نا. ہاں جی دیکھیں، پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جعلی رپورٹیں، جعلی بلڈ، اور ہمیں بتایا کیا جاتا تھا کہ جی میاں نواز شریف اگر انہوں نے کر لیا تو میاں نواز شریف نے مر جانا ہے، یہی کہا جاتا تھا. ہماری تو باقاعدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا، ہماری جو شیریں مزاری بہن ہیں وہ رو پڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں. بعد میں پتہ چلا جعلی ساری رپورٹیں تیار کروائی گئیں، کیونکہ یہ سرٹیفائڈ جعلی ٹبر ہے، چور ٹبر ہے، اس لیے ان کی کسی بات پہ یقین نہ کریں. اجازت جی، تھینک یو، بڑی مہربانی، شکریہ.